اس سے پہلے کلپ میں ہم نے دلائل کے ساتھ یہ بیان کیا کہ کسی بھی مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بڑی سختی کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا کہ ہم کسی بھی مومن کو، مسلمان کو، بلکہ کسی کو بھی گالی نہیں نکال سکتے۔ مسلمان اور مومن کو گالی نکالنے کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں مسلمان کی شدید آبرو ریزی ہے، اس کی عزت کو پامال کرنا ہے، اس کی قدر کو پامال کرنا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے مسلمان کی عزت کو پامال کرنا اس کو حرام قرار دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے مینا میں صحابہ کرام سے یہ پوچھا، صحیح بخاری کتاب الحج میں یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 1742 ہے۔ حضور نے مینا میں صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ایو یوم ھذا، کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے ادباً عرض کی، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فقالا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو دن ہے یہ حرمت والا دن ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی، سرکار نے پوچھا، افتدرون ایو بلد ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا شہر ہے؟ انہوں نے ادباً عرض کی، اللہ ورسولہ اعلم، تو فرمایا کہ یہ بلد حرام، یہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی، افتدرون ایو شہر ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ ورسولہ اعلم، تو حضور نے فرمایا شہر حرام، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو مہینہ بھی حرمت والا ہے، شہر بھی حرمت والا ہے، دن بھی حرمت والا ہے۔ چونکہ حج کا دن تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے مومن کی عزت اور اس کے مال کو کتنا تقدس عطا فرمایا۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ فرمایا جس طرح اس دن کی، اس مہینہ میں، اس شہر کے اندر حرمت ہے، تو بے شک اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اس طرح تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں، اس طرح تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں۔ تو مومن کی عزت کو پامال کرنا شریعت نے حرام کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث جو امام ابو داؤد سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور کتاب الادب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان من ارب الربا، فرمایا بے شک سب سے بڑا سود، یعنی سب سے بڑی زیادتی یہ ہے، الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر الحق، کہ کسی بھی مسلمان کی ناحق اس کی عزت کو پامال کیا جائے۔ ناحق اس کی عزت کو پامال کرنا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ارب الربا، یعنی سود سے بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ کے نزدیک کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنا کتنا سخت کبیرہ گناہ ہے۔ ایک اور حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مسلمان کی عزت کو کعبے کی عزت سے بھی زیادہ قرار دیا۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے مسلمان کو گالی دینا حرام ہے، وجہ یہ ہے کہ اس میں مسلمان کی عزت پامالی ہے، قدر پامالی ہے اور اس کی آبرو ریزی ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں گالی دینے میں فحش گوئی ہے۔ خصوصاً ہمارے پاکستان اور انڈیا میں جو کلچر چلتا ہے اس میں صرف فحش گوئی نہیں ہوتی، اس میں تہمت بھی پائی جاتی ہے، بہتان بھی پایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بندے کی فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں موجود ہے، صحیح مسلم کتاب السلام، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب الفحش والتفاحش، حدیث نمبر 5659 ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بے حیائی کی بات کو پسند نہیں کرتا اور اس پر عمل کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ تو بے حیا بندہ جو اپنی زبان سے فحش کلمے نکالتا ہے یہ اللہ کو کبھی پسند نہیں آتا، اور جب فرشتے اس کے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، ہم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں فرشتے اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور وہ ایک ایک ہمارا قول لکھتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے جو لفظ وہ بندہ نکالتا ہے تو اس کو لکھنے کے لیے نگہبان فرشتہ موجود ہوتا ہے، تو وہ ایک ایک لفظ لکھتا ہے
اور بندہ جب قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس نے ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے اور بڑے بڑے اعمال کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو جو بندہ دن میں سینکڑوں گالیاں نکالتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اس کو کتنی حسرت ہوگی، ندامت ہوگی جب وہ اپنے نامہ اعمال میں سینکڑوں گالیاں دیکھے گا۔ گالی دینا اس لیے بھی حرام ہے کہ گالی میں تکبر پایا جاتا ہے، یعنی انسان جب کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے اس میں گویا کہ وہ ایک تکبر کا اظہار کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے پر جنت حرام کر دی ہے جس کے دل میں تکبر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، فرمایا جس بندے کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، کسی مسلمان کو کسی بھی چیز کو گالی نہیں دینی چاہیے، سب و شتم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔